بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ نے جب حاتم طائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حاتم طائی کے لیے حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام لوگ حاتم طائی کی ہی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت نہیں مل سکتی، چاہے میں کتنے ہی بھلائی کے کام کیوں نہ کر لوں، لوگ حاتم طائی کی ہی تعریف کرتے رہیں گے۔ بادشاہ نے ایک بہت ہی چلاک و ہوشیار بندے کو طلب کیا جو پیسے کی لالچ میں کسی کا بھی سر قلم کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ تم حاتم طائی کے سر کو لے آؤ، میں تم کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس آدمی نے اپنی تیز دھار والی تلوار کو اپنے ساتھ لیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا، اور وہاں اس آدمی کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ مسافر ہے تو اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کی بہت زیادہ خدمت کی۔ وہ مسافر اس شخص کا اخلاق دیکھ کر اور مہمان نوازی دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ جب اگلی صبح وہ رخصت ہونے لگا تو اس نیک شخص نے کہا کہ آپ میرے پاس کچھ دن اور رک جاؤ، مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دو۔ اس نیک شخص کے اخلاق اور مہمان نوازی کی وجہ سے اس کے دل میں بہت عزت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رک جاتا، مگر مجھے ایک بہت ضروری کام ہے جس کے لیے میں یہاں رک نہیں سکتا۔ اس نیک شخص نے پوچھا کہ اگر تم مجھے بتانا گوارا کرو کہ تم کون سا ضروری کام کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس آدمی نے بہت رازداری سے اس نیک شخص کو بتایا کہ مجھے میرے بادشاہ نے حاتم طائی کا سر لانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں حاتم طائی کا سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے سر کے بدلے بادشاہ مجھے بہت سا انعام دے گا۔ اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو مجھے یہ بتا دو کہ حاتم طائی کہاں رہتا ہے۔ وہ نیک شخص اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں۔ تم شوق سے میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہو۔ اگر تم نے ابھی یہ کام نہیں کیا تو لوگ تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے اور الٹا تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ حاتم طائی کی بات سن کر وہ شخص اسی وقت اس کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی اور کہنے لگا، میں ایک نیک اور عظیم الشان سردار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اتنے عظیم شخص کو پھول بھی مارنا گوارا نہیں سمجھتا۔ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اسے سختی سے پوچھا کہ تم حاتم طائی کا سر کیوں نہیں لائے؟ اس شخص نے جب حاتم طائی کی نیکی اور اس کے احسان کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل سے حسد اور بغض فوراً ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ حاتم طائی واقعی تعریف کے قابل ہے۔